اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جب مانگی تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، ان سے ان کے جانور لے کے ان کو پانی پلایا مدین میں، اور پانی پلانے کے بعد ان کو ان کے جانور جو ہے وہ اینیملز شیپس ان کو واپس کر دی اور آ کے درخت کے نیچے بیٹھے۔ درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا جو ہے وہ سورہ القصص کی 28 نمبر سورہ ہے قرآن کی، اس کی 24 نمبر آیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلے ہوئے تھے، مصر سے ایک فرعون کی آرمی کا خون کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے تو انہوں نے دعا پڑھی، رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے نجات دے میری ان ظالم قوم سے، میری مدد فرما، ان ظالم قوم سے جو ہے وہ مجھے بچا لے۔ تو وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد وہ مدین پہنچے، وہاں پہ پانی تھا، پانی پہ لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ 2 لڑکیاں اس طرف کسی پہاڑی پہ کھڑی ہوئی تھی کہ وہ جب لوگ پانی پلا کر واپس جائیں گے تو اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلائیں گے۔ اس کا مطلب کہ ان لوگوں سے ان لڑکیوں کو ڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے جانور لے کے ان کو پانی پلا کے لڑکیوں کو واپس دے کے اس کے بعد درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آپ مجھ کو کوئی بھی خیر، کچھ بھی، کیا بھی، کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی گڈ آئے گا آپ کی طرف سے، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ فقیر کا مطلب میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو آپ یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ وہ میری ایٹ لیسٹ وہ مجھے تھینک یو کہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، جو 2 لڑکیاں تھیں ان کی ہیلپ کی، تو ان کی تھینک یو کا یا ان کے شکریہ کا ان کو کچھ بھی اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ مجھے ابھی اس وقت مدد کی ضرورت ہے، میں نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، مجھے ان کی تھینک یو نہیں چاہیے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ تو اللہ عز و جل سے جب انہوں نے کہا، دعا مانگی، تو یہ دعا قبول کس طرح ہوئی؟ وہ 2 لڑکیاں جو ہے وہ گھر گئی اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے بابا جو ہے وہ بہت بڑی عمر کے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا۔ اب وہ 2 لڑکیاں گھر گئی اور دونوں لڑکیوں نے جب گھر گئی تو تھوڑا جلدی گئی، کیونکہ ڈیلی جب بھی وہ جانور لے کے جاتی تھی تو جانور جب وہ آدمی وہاں پہ پانی پلانے کے بعد چلے جاتے تھے، اس کے بعد یہ پانی پلاتی تھی اپنے جانوروں کو اور پھر گھر جاتی تھی، روٹین ان کا یہ تھا۔ تو جب وہ جلدی گئی 2-3 گھنٹے جو نارمل روٹین سے جلدی گئی، تو انہوں نے فادر نے ان سے پوچھا کہ آج تم جلدی آئے ہو، تم اتنی جلدی کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے فادر کو بتایا کہ ہمارے ایک آدمی تھا اور وہ باڈی بلڈر تھا، بہت بڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا، انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے ہم سے جانور لیے، انہوں نے پانی پلایا۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی اپنے فادر کو اس طرح بتاتی ہے کہ کسی نامحرم نے، اور وہ بھی باڈی بلڈر، اس طرح نے ہماری مدد کی، پہلے تو لڑکیوں کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اپنے باپ کو یہ چیز بتا سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ وہ گھر کیا تھا، سسرال تھا، کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا سسرال ہونے والا تھا۔ اس گھر کی لڑکیاں اپنے فادر کا ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا تھا لڑکیوں پہ، ایک تو فادر ان کو باہر بھیجتے تھے کام کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ کما رہی ہیں، اس کا فادر جو ہے وہ لڑکیاں کما رہی ہیں اس سے گھر چلتا ہے، یہ جو ہے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، کبھی کبھی اس طرح کی فتوائیں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ لڑکیاں جا رہی تھی باہر کا کام وہ کر رہی تھی، اور وہ لڑکیاں جو ہے اس کو فادر کو یہ چیز انہوں نے بتائی کہ ہمارے ایک نوجوان لڑکے نے ہماری مدد کی۔ اس کا مطلب اپنے فادر کا ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ تھا، ایک تو ان کو گھر سے باہر بھیج رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے لڑکیوں نے بھی فریلی ہو کے ان کو بتایا۔ تو فادر کا یہاں پہ ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ فادر کا کتنا ٹرسٹ ہے اپنی بیٹیوں پہ۔ تو اس کے بعد جب یہ دعا مانگی تو یہ دعا قبول کس طرح ہوئی؟ کیونکہ اس کے بعد فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو اس میں سے ایک لڑکی
تو وہ اس کے فادر نے ایک اپنی بیٹی کو جو زیادہ انٹرسٹ شو کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں کہ یہ بندہ تھا، اس نے ہماری ہیلپ کی، اس کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو بلاؤ. اور وہ جب وہاں گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے الستحیا، مطلب وہ شرماتی لجاتی ہوئی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز بھی ہمیں بتائی ہے کہ عورت جب باہر جائے یا کسی نامحرم سے اس کا مخاطب ہو، اس کی کمیونیکیشن ہو، اس کا کلام ہو، تو وہ کس طرح اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کرے. حیا جو ہے وہ عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ شرماتی اور لجاتی ہوئی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تم نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی وجہ سے میرے فادر نے تم کو جو ہے وہ بلایا ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں اس کا اجر دینا چاہتا ہے، تمہیں پے کرنا چاہتا ہے. تو اس نے یہی کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا فادر، اس نے میرا باپ جو ہے اس نے تمہیں بلایا ہے، میرے والد نے تمہیں بلایا ہے، اور اس لیے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ وہ تمہیں اس کا اجر دے سکے، تمہیں اس کی سیلری دے سکے، پے کر سکے. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہ جو خیر کیا، یہ اچھا کیا، یہ اس لیے کیا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس کے لیے کوئی اس کا بدلہ چاہیے، اس کا خیر مجھے اللہ دے گا. نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، کوئی بھی خیر آئے گا، کوئی بھی چیز، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے وہ چاہیے، میں فقیر ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز پتہ تھی کہ فرشتے تو آئیں گے نہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مدد بھیجتا ہے تو وہ بندوں کی صورت میں بھیجتا ہے، وہ انسان کی صورت میں ہی بھیجتا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے کام کیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو جاب چاہیے، کسی کو اور کوئی چیز چاہیے، تو وہ دعائیں مانگتا ہے. جب اس کو کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک جاب دیکھی ہے، اس نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا. تو یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ مدد جب آتی ہے وہ بندوں کی صورت میں ہی آتی ہے، انسان کی صورت میں ہی آتی ہے. تو وہ آپ کہیں کہ نہیں، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہ عز و جل میری خود ہی مدد کرے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کوئی مدد اس طرح کی آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. تو جب وہ لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ ابا نے آپ کو بلایا ہے، جب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ ان کو سنایا. اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کو قصہ سنایا تو اس سے بعد میں کہا نجوت من القوم الظالمین، تم قال لا تخف، ابھی تم پریشان مت ہو، کیونکہ اب تم جو ہے وہ ظالم قوم سے نجات پا گئے، تم ظالم قوم سے بچ آئے ہو، یہاں پہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس سے پہلے والی دعا کیا تھی؟ رب نجنی من القوم الظالمین، نجنی، مجھے ظالم قوم سے بچا لیجیے، نجات دیجیے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے، ان کا جو فادر تھا لڑکیوں کا، وہ کہہ رہا ہے نجوت، تم جو ہے بچ آئے ہو، تم ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے، تم ظالم قوم سے جو ہے وہ بچ آئے. موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی یہاں پہ قبول ہو گئی. جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس کے بعد گئے وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ ساری اسٹوری موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتائی کہ میں نے خون کیا ہے، اور اس کے بعد میرے لیے جو ہے وہ وہاں پہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ مجھے مارنا چاہ رہی ہے، گورنمنٹ مارنا چاہ رہی ہے، اور اس کے بعد میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں. اب اس کے فادر نے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر کوئی کہے گا، آپ کہیں گے یہ کرمنل ہے، یہ اس نے کسی کا خون کیا ہے. لیکن اس کے فادر نے اس کو اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ تم جو ہے تم ابھی سیف جگہ پہ ہو اور تم مجھے اچھے دکھ رہے، کیونکہ میں تمہاری تم یہاں پہ رہ سکتے ہو، میں اپنی ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں تم 8 سال میری یہاں پہ نوکری کرو گے، خدمت کرو گے، اور اگر تم 10 سال پورے کرو گے وہ تمہاری مرضی ہے. اب یہ ایک فادر جو ہے وہ ایک، اگر ہم آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی اگر خون کر کے آیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کرمنل. کیوں؟ اس نے کیا دیکھا؟ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام نے کیا چیز دیکھی؟ جب بھی کوئی فادر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کافی چیزیں دیکھتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے فادر نے کیا چیز دیکھی، اس میں سچائی دیکھی، اس کی آنیسٹی دیکھی کہ اس میں آنیسٹی کتنی ہے. اور یہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اس کا آنسر دیا ہے، اس کی جواب جو ہے وہ اس طرح آنسر ہی اس طرح اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ چیز دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کچھ گھنٹے پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، آپ کہہ سکتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے یا کچھ منٹ پہلے، اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی. ان کے پاس
وہ ایک ملک سے اپنے ملک سے بھاگے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو مارنے کے لیے، اس کی گورنمنٹ مارنے کے لیے پیاسی تھی، اس کو مارنا چاہ رہی تھی. اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے، کوئی پیسے نہیں تھے. اب انہوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی تو کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو گھر دے دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جاب دے دی، نوکری دے دی. اللہ عزوجل نے ان کو فیملی دی. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال کے پاس رہے، تقریباً 10 سال وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد اپنی فیملی کو لے کے گئے. تو یہاں پہ یہ بھی چیز معلوم ہوتی ہے کہ سسرال، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی سسرال میں رہتا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو لوگ جو ہے سراؤنڈنگ میں، کمیونٹی میں، اس کے ریلیٹیوز اس کے اوپر ہنستے ہیں، تم اپنے سسرال میں رہتے ہو. لیکن یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال والوں کے پاس رہے، اور وہ بھی 10 سال تک. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مجھے کوئی بھی جاب، کوئی بھی ہیلپ آپ کی چاہیے یا رب، میں اس کا فقیر ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح قبول کی. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو بھی آ کے ہم جب دعا مانگتے ہیں کسی بھی مدد کے لیے، کوئی بھی اگر آفر کرتا ہے تو ہمیں وہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ دعا ہماری آنسر ہوئی ہے، یہ دعا ہماری قبول ہوئی ہے، اور ہمیں اس آفر کو قبول کرنا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. اور اس کے بعد جب 10 سال پورے کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نکلے، کیونکہ ایک اسٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرنے سے، کمیونیکیشن سے پہلے کی، یہ پہلے کی اسٹوری ہے. اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا، انہوں نے کمیونیکیشن کی، اس کے بعد کی جو لائف ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ ہے. ایک پہلے کی لائف ہے اللہ عز و جل سے کلام کرنے کی، اور اس کے بعد کی لائف ہے. تو یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو قصے ہیں، یہ پہلے کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کمیونیکیشن نہیں کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا جو ہے وہ بہت چھوٹی دعا ہے، کوئی بھی یاد کر سکتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو کوئی بھی جو بھی خیر آتا ہے، کوئی بھی اچھی چیز آتی ہے، وہ اوپر سے ہی آتی ہے. انزلت، وہ اوپر سے ہی آتی ہے. ہمیں یہ چیز پتہ ہونا چاہیے. تو ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی چیز مانگنا چاہیے، اور اللہ کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ اللہ، یا اللہ، ہم محتاج ہیں اور سب کچھ دینے والے آپ ہی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.